بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراب سے دور رہنا. منہ کا جو ذائقہ بدل جاتا ہے یا گاٹھیں ہو جاتی ہیں منہ کے اندر یا ٹیومر ہو جاتا ہے گلے کے اندر، ڈاکٹر بولتے ہیں کہ شراب مت پینا، گٹکا مت کھانا، لیکن لوگ کھاتے ہیں. لنگس کے کینسر، لوگ بولتے ہیں سگریٹ مت پینا، بیڑی مت پینا، اس میں بھی نشہ ہے ورنہ تمہارے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، سانس کے مریض ہو جاؤ گے، زندگی بھر کھانستے رہو گے، کبھی تمہارا علاج ممکن نہیں ہے. یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں، اتنی خطرناک چیزیں ہیں. اللہ کے اندر صرف سگریٹ کے اندر 70 سے زیادہ یا اس سے آگے یا پیچھے ایسے مادے ڈالے جاتے ہیں، ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جن سے کینسر ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے دھومرپان ورجت ہے، لکھا رہتا ہے اٹس کازز کینسر. بیڑی پر، سگریٹ پر لکھا رہتا ہے باقاعدہ اس سے انسان کی موت جلدی ہو سکتی ہے. یہ دھیما زہر ہے جو انسان خود اپنے جسم میں ڈالتا ہے. خودکشی ہے، یہ دھیمی خودکشی ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں. کتنے انسان ایسے ہیں جو خودکشیاں کر رہے ہیں ڈرگس لے کر کے، نشے کی دوائیاں لے کر کے. اللہ کے بندو، اس لیے ان سب سے بچنا ضروری ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا اس کے لیے باقاعدہ پوری کوششیں ہو رہی ہیں. نشہ مفت کیمپ اس کے لیے ہاسپٹلوں کے اندر بنائے گئے ہیں. باقاعدہ نشیڑیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو بچایا جاتا ہے. شراب سے بچنا، کس طریقے سے بچنا ہے، ان لوگوں کی کلاسز لی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر، اور ایک پوری کی پوری ٹیم ان کے پیچھے کام کر رہی ہے. سماج کے اندر نشے سے مکتی کے لیے لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے حکومتیں باقاعدہ طور پر کام کر رہی ہیں. اپنے رضاکاران کو بھیج رہی ہیں، اپنے لوگوں کو بھیج رہی ہیں تاکہ لوگوں کو جاگرک کیا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس کے خلاف لڑنا ہے. گھر والوں کو بھی لڑنا ہے اس کے خلاف، ماں باپ کو لڑنا ہے، رشتہ داروں کو لڑنا ہے، اسکول کے ذمہ داران کو لڑنا ہے. اسی طریقے سے سماج کے ہر سنستھا کو جو سماج کے خیر کے لیے کام کرتی ہے، بھلائیوں کے لیے کام کرتی ہے، سب کو اس کے لیے جنگ کرتی ہے، اس کے لیے اعلان جنگ کرتی ہے. اللہ کے بندوں، نشے کا عادی آدمی سب سے زیادہ جس چیز کو برباد کرتا ہے وہ اس کا وقت ہے. وقت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے. وقت پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ہم چاہ کر کے بھی پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی 25 سال والی عمر میں نہیں جا سکتے. 40 سال کے ہو چکے ہیں، 42 سال کے ہو چکے ہیں. ہم چاہ کر کے بھی، یہ نوجوان بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے چاہ کر کے بھی جوان نہیں ہو سکتے. اے نوجوانوں، تمہیں اللہ نے وقت دیا ہے، اس کی قدر کرو، ورنہ کل جب بوڑھے ہو جاؤ گے. اور یہ نشہ انسان کی عمر کم کر دیتا ہے. نشہ انسان کو دھیرے دھیرے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. آپ کی عمریں کم ہو رہی ہیں، آپ برباد ہو رہے ہو. پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، سب کچھ برباد ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، جسم ضائع ہو رہا ہے. ایک اور بات بتا دوں کہ بہت سارے شادی شدہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اس نشے کی وجہ سے ہم بیوی کے قابل ہو جائیں گے. 1-2 مرتبہ میں آپ بیوی کے قابل ہوں گے، اس کے بعد بیوی آپ کے قابل ہو جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. آپ پھر نامرد ہو جاؤ گے. آپ ایک گولی کھاؤ گے، پھر دوسری گولی کھاؤ گے، گولیوں پہ گولیاں کھاتے جاؤ گے، اور پھر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ، پھر نامرد ہو جاؤ گے، کسی کام کے لیے ہو گے. پھر بھاگو گے اپنی بیوی سے، اس کے قریب جانے سے ڈرو گے، اس کے قریب بھی نہیں جاؤ گے. پھر بیوی نعوذ باللہ ایسے حالات نہ بنے ہمارے، پھر بیویاں کسی دوسرے چکر پہ پھنس جائیں گے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ جو انسان کی فطری ضرورت ہے میاں بیوی کی، اس کے بھی قابل نہیں بچو گے. اے نوجوانوں، اے نشیڑیوں، اے نشہ لینے والے لوگوں، اس کے خبردار ہوشیار. آپ نبی سے محبت کرتے ہو؟ ابھی بات چل رہی تھی کہ آپ لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے. کون کون نبی سے محبت کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. سب نبی سے محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ کے نبی نے جب اعلان لگوا دیا کسی کو بھیج کر کے مدینہ کی گلیوں میں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے چھاپری والوں، اے مدینہ والوں، سن لو کان کھول کر کے،
کہ شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، نشہ حرام ہے، اب نشہ مت پینا، نشہ مت کھانا، انجیکشن مت لینا، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے۔ جب مدینہ والوں کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، لوگ گھروں سے باہر آ کر کے سننے لگے، کیا بات ہے؟ کسی نے کہا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے گھوم گھوم کر کے کہ شراب حرام ہو چکا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں شراب تھا، مٹکے بھرے ہوئے تھے، شراب کے بنے ہوئے تھے۔ جب یہ خبر سنتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں میں نے ایک پتھر لیا اور ایک مٹکے کو پھوڑ دیا اسی وقت، میں نے کہا ابھی جیب کے اندر ہے وہ کھا لیتا ہوں، ابھی سگریٹ میں 2 پیا ہوں، 10 باقی ہے وہ 10 پیٹ پی کر کے چھوڑ دوں گا، ابھی رمضان آ رہا ہے رمضان میں چھوڑ دوں گا، یہ نہیں کہا ابھی پی لیتا ہوں، بعد میں جب شادی ہوگی تب چھوڑ دوں گا۔ یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے انسان کے۔ اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا حکم آ گیا، اللہ نے نبی کے فرمان کے مطابق کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، تو چھوڑ دینا ہے۔ آج ہمارے کچھ بھائی لوگ کہتے ہیں یہ تو مکروہ ہے، یہ حرام تھوڑی ہے، اس سے نشہ نہیں آتا ہے۔ کچھ لوگ گل کرتے ہیں، باقاعدہ گل جانتے ہیں ہم لوگ؟ جانتے ہیں گل کیا ہے؟ گل ایک طرح کا مادہ ہے جو لوگ دھوکہ دے کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مولویوں کو ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ گل کرتے ہوئے، جب تک گل نہیں کریں گے ان کا پیچھے سے خارج ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو پوٹی نہیں آتی ہے۔ آدھا گھنٹے تک مسلتے رہیں گے، آدھا گھنٹے تک بیچے رہیں گے۔ کچھ لوگ سگریٹ پیتے رہیں گے، جب تک سگریٹ نہیں پئیں گے تب تک ان کا نیچے نہیں اترتا ہے۔ کتنی گندی چیز ہے، خبیث ہے یہ، خبیث کا مطلب اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہم جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے، گندے جنوں سے، گندی جنیوں سے۔ اور یہ خبیث ہے، بیڑی، گٹکا، سگریٹ، تمباکو، شراب، یہ سب خبیث ہے، سب گندگی ہے، گندگی ہے، اعلیٰ درجے کی گندگی ہے۔ اندازہ لگایا آپ لوگ، گندگی ہے، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ جب یہ شراب کی حرمت نازل ہوئی، انس کہتے ہیں میں نے اس کو پتھر سے مار کر کے گھڑے کو پھوڑ دیا، اور ہم نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر شراب اس طریقے سے بہہ رہا ہے جس طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر بقرعید پر خون بہتا ہے، نعوذ باللہ، اس طریقے سے ان کے یہاں شراب بہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ شراب کا اثر گھر والوں پر بھی پڑتا ہے، آپ کے آنے والی نسل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی، آپ نشیڑی ہو، آپ کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوا شادی کے بعد، اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس نشے کا اثر پڑتا ہے۔ وہ بھی نارمل بچہ پیدا نہیں ہوگا، اب نارمل ہوگا، اس کے بھی جسم کے جو اعضاء ہیں، لیور ہے، پھیپھڑے ہیں، آنکھ ہے، دماغ ہے، کان ہے، سب کمزور پیدا ہوں گے، اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا۔ کیوں اپنے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہو اے نوجوانوں؟ کیوں اپنے ان معصوم بچوں کو جو بھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، تمہاری پیٹھ میں ہے، کیوں ان کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہو؟ کیوں ان کو بیمار کر رہے ہو؟ کیا ان کو حق نہیں ہے اس دنیا میں خوش رہنے کا، آ کر کے اس دنیا میں جینے کا ان کا حق نہیں ہے؟ نشے کی وجہ سے بہت سارے ماں باپ کے نشے کی وجہ سے کسی کو پیٹ ہی میں کینسر ہو جاتا ہے، بچوں کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کے دل خراب ہو جاتے ہیں، کسی کے لنگس خراب ہو جاتے ہیں۔ ماں نشیڑی ہے، دودھ پلا رہی ہے بچے کو، اس دودھ میں بھی اس کا اثر ہے، اس کے خون میں بھی اس کا اثر ہے۔ کتنی خطرناک وبائیں ہیں، اس لیے بچوں کی خاندانوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ کوئی بھی انسان، شریف انسان اپنے گھر کے اندر کسی نشیڑی کو بلانا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھا گیا تم شراب کو کیوں پسند نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اپنی قوم کا سردار ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، لوگ مجھے ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں شراب پی کر کے ان کا سب سے بیوقوف انسان بننا پسند نہیں کرتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ شراب پینے کے بعد انسان جانور بن جاتا ہے،
بیوقوف بن جاتا ہے اور بد اخلاق بن جاتا ہے، کیریکٹر لیس ہو جاتا ہے۔ وہ اگر شراب پینے کے بعد کسی نالی میں گرا ہوا ہے، کتا اس پر پیشاب کر رہا ہے، وہ سمجھے گا میں آب زمزم پی رہا ہوں۔ سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ وہ سمجھے گا میں آب زمزم پی رہا ہوں، کتا اگر اس پر پیشاب کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک شرابی کو دیکھا کہ اس کے اوپر، وہ کسی کے اوپر پیشاب کر رہا ہے، اور دیکھا گیا ایک شرابی موت رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، اور اس پیشاب کو اپنے ہاتھ سے لے کر کے اس طریقے سے ہاتھ دھو رہا ہے، چہرہ دھو رہا ہے، اور عجیب عجیب طرح کی دعائیں پڑھ رہا ہے۔ اس طریقے سے دیکھا گیا ہے کیونکہ اس کی عقل ختم ہو گئی، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹوٹی کھولے ہوئے ہوں اور میں وضو بنا رہا ہوں۔ عقل ختم ہو جاتی ہے شراب پینے کے بعد، نشہ کرنے کے بعد۔ اللہ کے بندوں، کتنی ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں شراب کے تعلق سے۔ اب آئیے توبہ کریں نوجوان، کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ توبہ کرنا۔ توبہ کریں، اللہ کی جناب میں آئیں۔ توبہ کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ سے نشہ نہیں چھڑا سکتی، توبہ کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ سے نشہ نہیں چھڑا سکتی۔ اور سمجھیں کہ کل میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ کے حکم سے جب مومنوں کو جنت کے اندر مشروب پلایا جائے گا، میٹھا پلایا جائے گا، جنت کی شراب پلائی جائے گی، تو مجھے محروم کر دیا جائے گا، میں رب کے دیدار سے محروم کر دیا جاؤں گا۔ قیامت کے دن جنت میں چلا بھی گیا تو رب کے دیدار سے میں کل قیامت کے دن محروم کر دیا جاؤں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بری سزا ہے، کتنی بری سزا ہے اللہ کے بندوں۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ انسان سچے دل سے، اگر وہ مومن ہے، سچے دل سے توبہ کرے، اس چیز کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ ایمان اور شراب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو چھوڑ دو اس گناہ کو، چھوڑ دو اس وبا کو جس نے تمہارے پیسوں پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، جس نے تمہارے چین کو، سکون کو برباد کر دیا ہے، جس نے تمہارے کتنے ہی بھائیوں سے جدا کر دیا ہے، جس نے کتنے ہی نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جس نے کتنے ہی ہمارے معصوم بچوں کا قتل کر دیا ہے، باپ کو بیٹوں سے، بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیا ہے، ان کو یتیم بنا دیا ہے، کتنے ہی ماؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اللہ کے بندوں، کتنے ہی معصوموں کے پیسوں کو لوٹ لیا ہے اس نے۔ اس لیے اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس وبا کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اوپر رحم فرمائے۔ آپ لوگ توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیں، نیک لوگوں کا ساتھ پکڑیں، برے دوستوں کو چھوڑ دیں۔ برے دوست شراب کی سب سے پہلے شروعات کرواتے ہیں، لت برے دوستوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ برے دوستوں کو چھوڑ دیں، قیامت کے دن یہ دوست تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اچھے نمبرات لانے والے اسکول میں صرف ایک دن عشاء کے بعد وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا، دوستوں نے اس کو پلا دیا، آج نہ اسکول جاتا ہے نہ کچھ پڑھتا ہے، پہلے کلاس میں پہلے نمبر پر آتا تھا، اب اسکول جانا ہی بند کر دیا ہے، کیونکہ وہ نشے کا عادی ہو چکا ہے، دن بھر سوتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، اور یہ کیا کیا غلط کام کرواتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں ایسے لوگ، اپنے نشے کو پروان چڑھانے کے لیے یا اپنی نشے کی آگ کو بجھانے کے لیے ایسے لوگ بلیک میل کرتے ہیں سیدھے سادے لوگوں کو۔ حرام ان کی جو مزدوری ہے، جو کمائی کا ذریعہ ہے، حلال کی طرف یہ کبھی بھی نہیں جاتے ہیں، صرف حرام کمائی کا سوچتے ہیں، ہمیشہ بیٹھے بیٹھے کمائی کر لیں، کیونکہ جس میں طاقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان سب چیزوں سے دور رہو۔ اے نوجوانوں، اللہ نے آپ کو نوجوانی دی ہے، اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں۔
شراب کو چھوڑ دیں اگر آپ سچے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں تو چھوڑ دیں اس کو اللہ کے واسطے. اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھیں, خاندان کی شرف اور عزت کا خیال رکھیں, چھوڑ دیں اس کو. ساتھیوں کو چھوڑ دیں, گندے ساتھیوں کو, توبہ کریں اور آج ہی سے اس کو طلاق دیں گے. لوگ کہتے ہیں چھوٹتی نہیں ہے, دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. مدینہ کے لوگوں نے کیسے چھوڑ دیا تھا؟ ان کی گھٹی میں شراب تھی. آپ تو رات میں نشہ کرتے ہو, وہ لوگ تو ہمیشہ اس کے عادی تھے. آپ مہمان بن کے جاؤ, آپ کے سامنے شراب پیش کی جاتی تھی. وہاں پر اس زمانے جب شراب حرام نہیں ہوتی تھی, آپ چائے پیش کرتے وہ لوگ شراب پیش کرتے تھے. اتنے عادی تھے وہ لوگ. لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آ گیا سب کچھ چھوٹ گیا, سب کچھ چھوڑ دیا ان لوگوں نے. کاہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ جو نہ نبی کی مانتے ہیں, نہ رسول کی مانتے ہیں, نہ اللہ کی مانتے ہیں. اگر سچے نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو توبہ کر لیں. بوڑھے لوگ بھی سگریٹ چھوڑ دیں, بیڑی چھوڑ دیں, توبہ کر لیں. گٹکا کھانے والے توبہ کر لیں, بیچنے والے توبہ کر لیں اور سوچے رزق کا مالک اللہ ہے. رزق کا مالک اللہ ہے, وہ رزق دے گا. میں نے بہت سے لوگوں کے قصے سنے ہیں, ہمارے سامنے موجود ہیں. بقالے والے بیڑی گٹکا سگریٹ ہوئے بیچتے ہیں, سوچتے ہیں اس میں کمائی ہے. یہ 2% ہے بقالے کے اندر, 98% حلال چیزیں آپ کے پاس ہوں, حلال 98% حلال چیزیں آپ کے پاس. کیوں آپ کو اسی کے اندر سب کچھ, آپ کا مستقبل نظر آتا ہے, فیوچر نظر آتا ہے. اگر اس کو نہیں بیچیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. نہیں, من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. جو انسان اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر اسے ادا کرتا ہے. اس لیے اس ذہن سے اس چیز کو نکال دیں کہ ہماری خوراک, ہماری غذا, ہمارا رزق بیڑی گٹکا اور سگریٹ کے اوپر ٹکا ہوا ہے. چھوڑ دیں اس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں. جب آپ اللہ کے لیے چھوڑیں گے, اللہ کی قسم آپ کو اللہ اتنا دے گا, اتنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈر کر کے اس کو چھوڑ دے گا, اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ وہ سوچ کے نہیں سکتا ہے. چھوڑ دے اس کو, بچا لیں اس معصوم نسل کو برباد ہونے سے, بچا لیں اپنے خاندانوں کو برباد ہونے سے, بچا لیں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے, بچا لیں اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے, بچا لیں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے. اگر آپ سچے مومن ہو, مسلمان ہیں. مجھے اعلان ہوا ہے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے, 11:30 بج چکے ہیں. 1 گھنٹہ ابھی شیخ صاحب بھی بولیں گے, پھر کچھ سوال و جواب کے لیے بھی بولا گیا ہے. اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے نوجوان بھائیوں کو, ساتھیوں کو ہدایت عطا فرما, ان کو نیک بنا دے. جو نشے کے عادی ہیں ان سے نشہ چھڑوا دے. بیچارے معصوم ہیں, بیچارے مجبور ہیں, وہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں. اے اللہ, شیطان کے بہکاؤ میں آ کر کے غلط دوستوں کی وجہ سے انہوں نے نشے کو اپنا لیا. اے اللہ, تو ہر چیز پر قادر ہے. جس طریقے سے مدینے کے لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا تھا, جب ان کے پاس شراب کی حرمت کا علم پہنچا, خبر پہنچی, اے اللہ اس بستی والوں کو بھی, نوجوانوں کو بھی شراب کی حرمت کا علم ہو گیا ہے. نشہ ڈرگس حرام ہے, اس بات کا علم ہو چکا ہے. چاہے تھوڑا ہو کہ زیادہ ہو, سب حرام ہے, اس بات کا علم ہو چکا ہے. اے اللہ, تو ہر چیز پر قادر ہے. ان سے نشے کی اس لت کو چھڑوا دے. اے میرے رب, ان کو نیک بنا دے. مستقبل کا یہ امت کے یہ معمار ہے, ان کے کاندھوں کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں. انہیں بہت کچھ کام کرنا ہے اپنے لیے, سماج کے لیے, ملک کے لیے, خاندان کے لیے, گھر والوں کے لیے, بہت کچھ کرنا ہے ان کو. اے اللہ, ان کو طاقتور بنا, شراب اور نشے کی لت ان سے چھڑوا دے. اس سے بہتر ان کے لیے کوئی راستہ نکال. حلال چیزیں کھانے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرما. حرام سے بچا, حرام کمائی سے بچا, شراب کی اور نشے کی کمائی سے ہمیں محفوظ رکھ, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نیک بنے, صالح بنے, دیندار بنے, اچھے بنے, لوگ ان کی تعریف کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم الجلیل لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب واتوب الیہ انہ هو الغفور الرحیم.